السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اسلام کا پہلا باضابطہ جہاد بدر کے موقع پر ہوا، جسے آج دنیا غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان چند لوگوں نے دنیا بھر میں اسلام کا بول بالا کر دیا، اور بدر میں شریک ہونے والوں پر اللہ کی یوں رحمت ہوئی کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ بھی بدر والے لے گئے۔ اللہ رب العزت اصحاب بدر کے صدقے ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں مشرکین آپ کو تنگ کر رہے ہیں، رستے میں پتھر اور کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، گڑھے کھودے جا رہے ہیں تاکہ گر جائیں۔ طائف میں گئے، طائف والوں نے برا سلوک کیا۔ یہی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، ایتھوپیا چلے گئے، سمندری سفر طے کر کے گئے، لیکن مشرکین مکہ پھر بھی باز نہ آئے۔ وہاں بھی جا کر انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آخر اللہ کا حکم آ گیا، وہ دن بھی آیا جب کعبے کو بسانے والا بھی کعبے سے چلا گیا، اللہ کے نبی بھی کعبے سے نکل گئے، صدیق کے گھر گئے، صدیق کو ساتھ لیا، 3 راتیں غار ثور میں رہے، پھر وہاں سے سمندری رستے پہ چلتے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے۔ چاہیے تو یہ تھا یہ ظالم آپ کا اب پیچھا چھوڑ دیتے، جو چلا گیا، جس کے پیروکار چلے گئے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے، اپنے مکان چھوڑ کے، اپنے رشتہ دار چھوڑ کے، صرف جسم پہ تن کے کپڑے لے کر گئے ہیں، انہیں اب تو چھوڑ دیجئے، اب وہ اپنے آرام سے اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن یہ مشرکی کب باز آنے والے تھے؟ مدینہ طیبہ پہ بار بار حملے کر رہے ہیں، مسلمانوں کے مویشی لے جاتے ہیں، اکا دکا کو مسلمان مر جائے اسے مارتے اور پیٹتے ہیں۔ ہاں، اسلام صبر کا حکم دیتا ہے، صبر صبر صبر، لیکن اسلام بزدلی اور نامردی کا حکم نہیں دیتا۔ وقت جب آتا ہے پھر کہتا ہے اسلام کا تب کود پڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نیاز مند، ایک غلام، یہ مکہ مکرمہ گئے، انہی دنوں میں آنا جانا تھا، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، یہ گئے کعبے کا طواف کرنے لگے۔ ابو جہل آ گیا، کہنے لگا تم مزے سے یہاں طواف کرو اور تم نے ہمارے دشمن کو پناہ دی ہے،
ایسے تو تم طواف نہیں کر سکتے، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، یوں پیٹوں گا۔ وہ کہنے لگے ہاتھ تو لگا کے دیکھو، تمہارا کھانا پینا بند ہو جائے گا، تمہارا شام کا قافلہ میرے مدینہ سے گزرتا ہے، میں قافلہ بند کر دوں گا، تمہارے غذائی جو روٹ ہے اسے بند کر دوں گا، تم کیا سمجھتے ہو؟ بہرحال بات آگے بڑھنے کی بجائے یہاں رک گئی۔ وہ امن و سکون سے واپس آئے۔ اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، یہ مشرک تو ہمیں کعبے پہ جانے بھی نہیں دے رہے، ہم پہلے بھی جاتے تھے اسلام لانے سے، اسلام لانے کے بعد گئے ہیں تو یہ ہمیں کعبے کا طواف نہیں کرنے دے رہے۔ ادھر مشرکین مکہ، انہوں نے مدینہ طیبہ کے منافقوں سے اور یہودیوں سے انہوں نے رابطے شروع کر دیے، کہا کہ مسلمانوں سے لڑائی کریں گے، ہم ادھر سے حملہ کریں گے، اندر سے تم حملہ کر دینا، مسلمانوں کی قوت کو پاش پاش کرتے ہیں، اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے مشرکوں کو اور یہودیوں کو اور منافقوں کو یہ پیغام بھیجا، دیکھو وہ تو آئے، آ کے حملہ کر کے چلے جائیں گے، جب چلے جائیں گے پھر کس کے سہارے رہو گے؟ کیا تم لڑ سکو گے ان لوگوں سے؟ اتنے لوگوں سے لڑ سکو گے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد آپ نے فرمایا مدینہ طیبہ میں مردم شماری کی جائے، مسلمانوں کی گنتی شروع کی جائے، کتنے مسلمان ہیں؟ اب مسلمانوں کی جو تعداد بچے نکال کر جو جنگ کے قابل تھے یہ 1500 بنی۔ اب جب 1500 تعداد ہوئی، صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے اب تو ہم 1500 ہیں، اب ہم ڈر کے کیوں رہیں گے؟ اللہ نے ہم پر بھروسہ کیا ہے، ہماری تعداد 1500 ہو گئی ہے، جہاں جائیں گے انشاءاللہ رب کی رحمت کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں گے۔ اب وقت آ گیا، یہ تنگ کرنے سے باز نہیں آئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا ابو سفیان قافلہ لے کے آ رہا ہے، ملک شام سے آ رہا ہے اور مکہ جانا ہے، مدینہ کے قریب سے گزرنا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا آؤ آؤ چلو، یہ قافلہ آ رہا ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ سرکار اپنے مسلمانوں کو لے کر نکلے، جو ہے ہاتھ ساتھ ہے تلوار کو چیز لے لو ورنہ ویسے ہی آ جاؤ۔ اب صحابہ کرام جاتے ہیں، 2 گھوڑے، چند اونٹ، تلواریں بھی پوری نہیں، جسم پہ تن پہ یعنی اوپر کے حصے پہ کپڑا بھی نہیں، کئی ایسے ہیں، صرف تہ بند باندھا ہوا ہے، نہ سر پہ پگڑی ہے نہ پاؤں میں جوتا ہے۔ یہ تقدیر بدلنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پہنچے، مشرکوں کو پتہ چل گیا کہ شاید اس دفعہ ہمارا قافلہ خطرے میں ہے، وہ رستہ بدل گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہ کہیں رستہ بدل کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا وہ تو چلے گئے لیکن مشرک ادھر مکہ سے آ رہے ہیں، اب بتاؤ کیا خیال ہے، مجھے مشورہ دو۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، فاروق اعظم کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جو حکم دیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا مشورہ دو مشورہ دو۔ انصار جو مدینہ طیبہ کے باشندے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ شاید ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہاں تمہیں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کہ جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تمہارے ساتھ یہ معاہدہ نہیں تھا، صرف تھا کہ میں وہاں ہوں گا، تمہارے پاس ہوں گا مدینہ طیبہ میں، یہاں میری تم حفاظت کرو گے، لیکن نکل کر دشمن سے حملہ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب بتاؤ کیا تم میرے ساتھ جانا چاہتے ہو یا نہیں؟ وہ کہنے گا یا رسول اللہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ قوم موسیٰ نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ موسیٰ کی قوم نے تو یہ کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ تو جا تیرا رب جا کے جہاد کر، ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ غلامان محمد مصطفیٰ ہیں، یہ تو یہ رہے آپ سمندر میں کود جانے کا حکم دیجئے، ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا، پہاڑ سے چھلانگ لگانے کا حکم دے دیجئے، ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کو لے کر آگے بڑھے، میں آ جاؤ پھر
آ جاؤ اللہ کی مدد و اعانت تمہارے ساتھ ہے، آ جاؤ رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، قافلہ ملے یا مشرکین مکہ ملے فتح مسلمانوں کی ہوگی، مجھ سے اللہ کا وعدہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو لے کر آگے روانہ ہو رہے ہیں۔ بدر مدینہ طیبہ سے دور ہے، اتنا نزدیک نہیں کہ وہ پیدل چلا جائے، وقت لگتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ تھے، اونٹوں پر بٹھائے دو دو تین تین کر کے، کہ اونٹ ایک ہوگا، نیچے دو چلیں گے، ایک اوپر بیٹھ جائے گا، اگلی باری آئے گی، منزل آئے گی، وہ نیچے اتر آئے گا، دوسرا بیٹھے گا، پھر اگلی منزل آئے گی، وہ نیچے اتر آئے گا، تیسرا بیٹھے گا۔ ایک ایک اونٹ تین تین سواریاں، چار چار، ایسے دو دو، ایسے کر کے آپ نے تقسیم کر دیا۔ اب پہلی منزل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اونٹ پر، جب لوگ سوار بدلنے لگے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نیچے اترنے لگے۔ جب نیچے اترنے لگے تو غلاموں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، یا رسول اللہ ہم اپنی باری آپ پر قربان کرتے ہیں۔ یا نبی اللہ آپ ٹھہریے، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ اونٹ پہ رہیے، ہم پیدل چلنے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، محمد عدل و انصاف کا درس دے اور خود عدل نہ کرے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی اترے، کائنات نے انوکھا منظر دیکھا ہے، سب سے نرالا منظر دیکھا ہے کہ وہ بھی وقت آیا غلام اونٹ پر جا رہا ہے اور محمد مصطفیٰ نکیل پکڑ کے آگے آگے جا رہے ہیں۔ دیکھو کس شان سے نبیوں کا امام آتا ہے، دیکھو کس شان سے نبیوں کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، ادھر سے وہ بھی آ رہے ہیں، ادھر سے یہ گئے، بدر کے قریب پہنچے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت صحابہ کو روانہ کیا، کچھ کو جاؤ حالات معلوم کرو، خود بھی چلے گئے، پوچھنے لگے حالات کیسا ہوا کیسا نہیں۔ بہرحال آپ کو معلوم ہوا کہ وہ زیادہ ہے، مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ کتنے زیادہ ہیں اتنی تعداد ابھی کسی نے بتائی نہیں۔ ان کے ایک لڑکے کو پکڑا اور پکڑا، بتا کتنے ہیں؟ کہنا بہت زیادہ ہیں کتنے؟ یہ نہیں مجھے معلوم کتنے ہیں، بہت زیادہ۔ پھر بھی اچھا یہ بتاؤ کیا کھاتے ہو؟ کہنے کا روزانہ ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے، ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے نا، 9-10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، ایسے اس میں 9 اور 10 اونٹ ہے ذبح ہوتے ہیں، کبھی 9 ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھ میں پھر 900 اور 1000 کے درمیان، 900 اور 1000 کے درمیان، ایک اونٹ کو 100 آدمی کھائے گا، 900 اور 1000 کے درمیان 950 1000 کے قریب ان کی تعداد تھی۔ وہ ادھر سے آ رہے، ادھر یہ 313 ہے، ادھر 1000 کی تعداد ہے۔ ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس اونٹ ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں، نیزے ہیں۔ ادھر ان کے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس اونٹ 70 کے قریب اونٹ ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کریں؟ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں پہنچ گئے، وہ بھی ادھر سے آگے، انہوں نے اپنی جگہ پہ پڑاؤ کیا، انہوں نے اپنی جگہ پہ پڑاؤ کر لیا۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ پہ پڑاؤ کیا، وہاں جب چلتے تھے تو پاؤں زمین پہ دھنستے تھے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ جگہ ٹھیک نہیں، گرد و غبار ہے، پاؤں زمین پہ دھنس رہا ہے، دشمن سے کیا مقابلہ کریں گے؟ اللہ نے سامان نازل کر دیا، آسمان سے بارش نازل ہوئی، ان کی زمین جم گئی اور جہاں مشرک تھے وہاں کیچڑ ہو گیا۔ رب نے پہلا فتح کا سامان یہ پیدا کر دیا کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، ہماری زمین پکی ہو گئی جہاں ہم کھڑے ہیں، اور دشمن ہے ادھر ان پہ کیچڑ آ گیا ہے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کا وقت ہے، مسلمانوں سے اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، اللہ کے نبی اپنے خیمے میں آ گئے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھ سے کیا گیا وعدہ پورا کر دے، یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا فتح و نصرت کا وعدہ پورا کر دے۔ نبی کریم دعا مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں،
ہاتھ آپ کے کبھی ایسے ہوتے ہیں یا اللہ فتح دے دے، کبھی ایسے ہوتے ہیں یا اللہ فتح دے دے، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں یا اللہ فتح دے دے، ہاتھ ایسے ایسے یا اللہ فتح دے دے، اپنا وعدہ پورا کر دے، اپنا وعدہ پورا کر دے، اپنا وعدہ پورا کر دے۔ آپ کی یہ چادر مبارک جو پیچھے تھی یہ پیچھے گر جاتی ایسے ہاتھ کرنے سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، پیچھے سے آئے، آپ نے دیکھا سرکار دعا مانگتے مانگتے چادر پیچھے گر رہی ہے، اس چادر کو اٹھایا سرکار کے اوپر دیا، پیچھے سے چمٹ گئے، اپنے سینے سے لگایا، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ یقیناً اپنا وعدہ پورا کرے گا، اب وعدہ پورا کرے گا یا نبی اللہ، بس وعدہ پورا کرے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا کرے گا۔ صدیق اگر اس کو اللہ نے اس وقت مقام رجا پہ ڈال دیا، اے صدیق تم امید سے بھر جاؤ، سر سے لے کر پاؤں تک صدیق اکبر مقام رجا میں ہے، اور محمد مصطفیٰ کو اللہ اپنی بے نیازی کے مقام میں لاتا ہے، بے نیازی میں ہے رب، وہ بے نیاز ہے جو چاہے کرے۔ بہرحال صدیق اکبر نے سرکار سے یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سنا، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اٹھتے ہی آپ نے مسکرایا۔ صدیق عرض کریں گے یا رسول اللہ، اللہ اس چہرے کو سدا مسکراتا رکھے، کیا وجہ ہے؟ میں آؤ، پھر صحابہ آؤ، میں تمہیں بتاؤں۔ آپ نے تیر ایک لیا، ٹوٹا ہوا تیر، جس کے آگے وہ اس کا برچھا نہ تھا، وہ ٹوٹا ہوا تیر لیا اور لے کر میدان بدر میں ایک ایسے لائن لگا دی۔ یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کل یہاں ابو جہل گر کے مرے گا، کل یہاں عتبہ گرے گا، ادھر لگا دیا شیبہ گرے گا، پورے میدان میں 70 نشان لگا دیے۔ فرمایا کافر کل یہاں مشرک گر گر کے مریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر کے بعد جب بدر کی فتح ہوگی اس کے بعد کہتے ہیں اللہ ذوالجلال کی قسم، جہاں جہاں اللہ کے نبی نے نشان لگایا تھا 1 انچ بھی کوئی ادھر ادھر نہیں ہوا ہے، کافر وہی گرا ہے جہاں نبی کے نشان لگا دیے تھے۔ یہ دن ہے غزوہ بدر کا دن، اللہ کے نبی نشان لگائے، صحابہ سے کہا صحابہ تیار ہو جاؤ۔ اب سرکار ساری رات دعا مانگتے، مشرکین اپنی خرمستیاں کرتے رہے۔ صبح کا وقت آیا، نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو لائن میں کھڑا کر دیا۔ مشرکین تو ایک مجمع کی صورت میں تھے، صحابہ کرام کو لائن میں کھڑا کر دیا۔ یہ ان پر ایک حکمت عملی تھی، دور سے لائن نظر آئے گی، اتنی بڑی لائن، ان کے دل میں رعب چھا جائے گا، کتنے لوگ ہیں، ادھر وہ اکٹھے تھے پتہ نہیں چل رہا کتنے ہیں، وہ تو 1000 تھے، ادھر یہ 313 ہے، 313 کی ایسے جب لائن لگتی ہے وہ لمبی لائن ہو گئی، ادھر ان پہ رعب چھا گیا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر بھی ایسے ہی کیا تھا، اس وقت بھی آپ نے فرمایا ایسے کرو، مکہ سے باہر تم ایسے حدیبیہ کے مقام پر اپنی اپنی آگ جلاؤ، ذرا ہر آدمی اپنی الگ آگ جلائے۔ جب ہزاروں آدمی نے آگ جلائی، دیکھ دیکھ کے لوگ ڈر گئے، یہ کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ آ گئے ہیں۔ حالانکہ اس وقت تعداد وہ بھی چھوڑی تھی۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں صحابہ کو لائن میں کھڑا کر دیا۔ صحابہ کرام کہتے کہ مشرکین نظر آتے ہیں، اللہ رب العزت نے بھی ان مشرکوں کو مسلمان زیادہ دکھائے تاکہ ان کے دلوں پہ رعب چھا جائے، اور مسلمانوں کو مشرک تھوڑے دکھائے تاکہ مسلمانوں کے دل اور مضبوط ہو جائیں اور پکے ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک صحابی سے پوچھتے ہیں، ساتھی سے، بھائی کتنے لوگ ہیں یہ سامنے کھڑے؟ 70 کے قریب ہوں گے۔ کل کا 70 تو نہیں 100 ہوگا۔ 1000 کو اللہ نے 100 اور 70 کے درمیان دکھا دیا، ادھر ان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ 313 کو اللہ نے بڑی لمبی تعداد میں دکھا دیا۔ بہرحال نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری میں آ گئے، مشرک ہیں، ادھر اللہ کے نبی لائن سیدھی کر رہے، خود انتظام اپنے ہاتھ میں ہے، صحابہ کی لائن سیدھی کر دی، آپ کے ہاتھ میں وہی تیر ہے، ایسے برابر کرتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی ان کا نام ہے سواد، جب وہاں پہنچے وہ تھوڑا سا لائن سے آگے تھے، لائن بنی ہو نا، ایک آدمی ذرا آگے ہوگا
تو پوری لائن کا حسن خراب ہو جاتا ہے. یہ برابر ہو جائے لائن تبھی خوبصورت جب سب برابر ہوں گے. وہ تھوڑا سا آگے تھا, اللہ کے نبی نے تیر ایسے پیٹ پہ لگایا, فرمایا استوے یا سوا, سواد سیدھے ہو جائے, برابر ہو جاؤ. وہ برابر ہو گئے.